بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا سر نیچے کرو۔ میں نے اپنا سر نیچے کیا۔ اس وقت مجھے فرمایا کہ اپنا سر اوپر کرو۔ میں نے جب سر اوپر کر دیکھا تو چھت اپنی اصلی حالت پر تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اٹھے اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور دوسرے کپڑے پہن لیے۔ پھر فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ مجھے فرمایا اپنی آنکھیں بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا جانتے ہو کہاں ہو؟ میں نے عرض کیا قربان جاؤں میں نہیں جانتا۔ فرمایا تم اس وقت ظلمات میں ہو جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں کیا میں آنکھیں کھول سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھیں کھولو مگر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے آنکھیں کھولی مگر ہر طرف اندھیرا تھا، یہاں تک کہ اپنے پاؤں کے آگے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس وقت کچھ آگے بڑھے اور رک گئے اور مجھے فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کہ اب کہاں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چشمہ حیات کے کنارے کھڑے ہو، وہ چشمہ جہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا۔ ہم اس عالم سے خارج ہوئے اور دوسرے عالم میں داخل ہوئے۔ اس عالم میں ہم نے کوئی بھی چیز اپنے جیسی نہ پائی، نہ کوئی عمارت، نہ گھر، نہ ہی ان میں بسنے والے، غرض ہر چیز مختلف تھی۔ پھر ہم تیسرے عالم میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ ہم پانچوں عالم میں داخل ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کے ملکوت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو نہیں دیکھا تھا بلکہ انہوں نے آسمانوں کے ملکوت کا مشاہدہ کیا تھا جس کی تعداد 12 تھی۔ ان میں سے ہر عالم کی مخصوص کیفیت تھی جیسا کہ تم نے خود مشاہدہ کیا۔ ہم میں سے جو بھی امام دنیا سے جاتا ہے ان عوالم میں سے کسی ایک عالم میں رہتا ہے یہاں تک کہ آخری امام حضرت امام مہدی قائم علیہ السلام ہیں۔ جس میں ہم رہتے ہیں وہ یہاں رہے گا۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ اچانک میں نے خود کو اسی کمرے میں پایا جہاں سے ہم باہر نکلے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پہلے والے کپڑے پہنے اور واپس اسی کمرے میں آئے جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں دن کا کتنا حصہ گزر چکا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 گھنٹے۔ علامہ مجلسی اس حدیث مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نہیں دیکھا تھا، یعنی ان سب عوالم کو نہیں دیکھا تھا، یا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث و گفتگو کی اس وقت تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سب عوالم کو دیکھا۔ لگتا ہے کہ آئمہ کی قرات لفظ الارض نصب زبر کے ساتھ تھی۔ سوال: جناب سمالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نسب اور دشمنی کا کم ترین مرتبہ کون سا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ انسان نیا عقیدہ ظاہر کرے اور پھر اس کی بنیاد پر دوستی یا دشمنی کا اظہار کرے۔ سوال: صبا حضا کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ جناب زرارہ نے پوچھا آپ علیہ السلام کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا یا قرآن کریم میں ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے تو ہمیں ان کے انجام دینے یا نہ دینے کی طاقت دی ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ سوال: جناب زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو انجام دیا تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ کوئی فقہ بھی سجدہ سہو نہیں کرتا۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں کہ بہار الانوار کی 6 جلد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ائمہ خدا کی عصمت سے متعلق بحث کی گئی، جس میں ہم نے بتایا کہ شیعہ علماء اور دانشمندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہ السلام معصوم ہیں، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، دانستہ ہو یا خطا و نسیان کی صورت میں، اعلان نبوت یا امامت سے پہلے ہوں یا اس کے بعد، بلکہ اپنی ولادت سے لے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک مقام عصمت پر فائز ہیں۔ سوال: ابن ظریف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرے اور بعد میں بھول جائے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر کوئی حجت نہیں۔ دلیل اور برہان اس شخص پر ہے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اس کا انکار کر دے، یا ہم سے کوئی حدیث اس تک پہنچے اور وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے کفر و انکار کا راستہ اختیار کرے۔ جہاں تک سہو و نسیاں کا تعلق ہے تو اس پر تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ باب 11 انسانی خلقت، دین انبیاء کرام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات۔ سوال: صدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دے کر فرمایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کفارا۔ پروردگار، رومی زمین کا ایک بھی کافر زندہ نہ رہے، اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی کافر و بدکار ہی ہوگی۔ سورہ نوح 71 آیت نمبر 26 تا 27۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے صلب سے کبھی نیک و صالح اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیسے پتا چلا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یقیناً تمہاری قوم سے جو ایمان لائے ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ سورہ ہود 11 آیت نمبر 36۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے یوں بد دعا کی۔ سوال: طاؤس یمانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، کس دور میں 1/3 آدمی ہلاک ہوئے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، 1/3 کبھی نہیں، محترم آپ شاید کہنا چاہتے ہوں کہ 1/4 آدمی کب ہلاک ہوئے؟ کب ہلاک ہوئے؟ یہ وہ دن تھا جب قابیل نے جناب حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر فقط 4 آدمی تھے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حابیل اور قابیل۔ میں نے عرض کیا، آدم کی نسل ان 2 میں سے کس سے چلی؟ لوگ حابیل کی اولاد ہیں یا قابیل کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ حابیل کی نہ ہی قابیل کی، بلکہ لوگ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: انہوں نے عرض کیا، مجھے قرآن کی روح سے اس چیز کے متعلق بتائیں جس کا تھوڑا حلال اور زیادہ حرام ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک۔
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد